جنت نہیں رسول کی سرکار چاہیے، جنت نہیں رسول سرکار چاہیے، مجھ کو رسولوں کا خریدار چاہیے، جنت نہیں رسول سرکار چاہیے، سر جون کا حسین کے زانوں ٹکا گیا، اب کی غلام سر جون کا حسین کے زانوں ٹکا گیا، ایسی ملے جو موت تو سوار چاہیے، جنت نہیں رسول کی سرکار چاہیے، رحمت پکارتی ہے کہ جنت کے واسطے، پھول کی طرح کوئی بنے گا جو آ جائے پھول کی طرح کوئی گنہگار، اور شارب ملے گا آج بھی جنت کا راستہ، لیکن نگاہ بھی میں تمہار چاہیے، عشق رسول عشق خدا اور عشق اہل بیت، عشق رسول عشق خدا اور عشق اہل بیت، اس کے سوا جو چاہیے بیکار چاہیے، اس کے سوا جو چاہیے بیکار، اسرار مسکرا کے اکبر سے کہہ دیا، ہم کو تبسم آپ کو تلوار چاہیے، اور زہرا بقیہ چھوڑ کے مجلس میں آئی ہے، رونا میں حسین میں غمخوار چاہیے، جنت نہیں رسول کی سورہ فاتحہ شہدائے کربلا، اسیران کربلا، اہل بیت اطہار کے ہدیوں کا رسول ہدیہ کرتے ہیں الحمد للہ پڑھ کر شہدائے کربلا، ظاہر ہے مجلس حسین ہے اور پرشیادہ کی صدقے میں مرحومین کو ثواب پہنچتا ہے۔ گڑجی سلوات کرو، مل کر پڑھیں درود محمد علیہ۔ یہ درود آپ کو بھی ثواب پہنچا رہا ہے اور مرحوم کے لیے تو ہے ہی ہے، جیسے شربت کا دودھ کا گلاس بھر جانے کے بعد اس کا دودھ ڈالو تو وہ چھلک کے نیچے آتا ہے، تو محمد علیہ کو تو ضرورت نہیں ہے ہماری کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، مگر ہم سے جو دعا کرتے ہیں وہ اصل میں آپ بھر کر گر کر چلک کر ہمارے اوپر آتے ہیں، وہ فائدہ ہمیں پہنچتا ہے۔ درود پر محمد
یعنی قل اللہ پڑھ کر نور احمد ابن میاں پہلوان کو ہدیہ کرتے ہیں، اشار کرتے ہیں۔ ہم پڑھیں گے تو کلام والے کو پڑھے گا، اور آپ آئے بھی ان کے سارے ثواب کے لیے ان کو ثواب پہنچانے کے لیے، اس لیے آپ سب پڑھیں اور مل کر ایک مرتبہ ضرور پڑھیں محمد والے۔ 4 نمبر سے کے بعد ذرا پڑھیں گے بھائی احسان نہ کرتا تھا۔ فرمائش ہے 4 ضرور پڑھو محمد والا۔ خوشی سے سر کو کٹائے کوئی تو ہم جانے، خوشی سے سر کو کٹائے کوئی تو ہم جانے، اور خود اپنے گھر کو لٹائے کوئی تو ہم جانے، بشر جہاں میں خدا بھی بنا نبی بھی بنا، بشر جہاں میں خدا بھی بنا نبی بھی بنا، حسین بن کے دکھائے کوئی تو ہم، بشر خدا بھی بنا نبی بھی بنا، حسین بن کے دکھائے کوئی تو ہم جائے، خوشی سے ضرور محمد کی حالت پڑھو۔ ولی بھی ضرور پڑھو محمد کے نام۔ برباد جب مرقع خیر نساء ہوا، یعنی قلم قلم جمل مرتضیٰ، پھر قتل الحسین کا گلجا بجا، رسد نبی پہ نر گئے
محمد و محمد صلوات. فرمان امام حسین علیہ السلام آپ کے گزار ہے. اس خدا پر بھروسہ کرو جو تمہاری نافرمانی کے باوجود تمہارا رزق بند نہیں کرتا. اب میں ملتمس ہوں محترم جناب سید احسان نقوی صاحب سے کہ وہ سلام کے لیے تشریف آئیں. اور محمد و آل محمد صلوات. ایک بار بلند کریں جاتی سلوات کریں. عاطف الغنی صاحب ہماری قوم کا ملت کا سرمایہ ہے اور اگر آپ ان کو بھی صحت و سلامتی عطا کریں ان کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات کریں. مولانا محمد رفیع صاحب مرحوم ان کی بلندی درجات کے لیے بلند تر صلوات کریں. اور یہ صلوات بلندی درجات سسر نور احمد نکی عزیز کی بات کٹالیا سر کو اسی بنا بنیاد لا جب نام عظیم سے نکل جاتا ہے جب نام علی مصیبت ہو تو ٹل جاتا
صدقے ہوں انیس کیا نام ہے اس نام کے صدقے ہوں انیس گرتا ہوا انسان سنبھل جب کوئی جانے والا نہ رہا میدان میں جب کوئی جانے والا نہ رہا اور گلا کٹانے والا نہ رہا اور گلا کٹانے والا نہ رہا جو مارا گیا اس کو اٹھانا جو مارا گیا اس کو اٹھانا حسین شبیر کا کوئی لانے والا نہ رہا سورہ فاتحہ نور احمد میاں رحمان اللہ
किस तरह आपने तबाही की खबर ले जाए पास ज़ैनब के पास ज़ैनब के बचा क्या है जो घर ले जाए किस तरह आपने तबाही की खबर ले जाए ले गई बाप का साया तो सरों से उनके ले गई बाप का साया तो सरों से उनके अब यतीमों को हवा चाहे जिधर ले जाए अब यतीमों को हवा चाहे जिधर ले जाए बोली होगी अली अकबर को सजा कर ज़ैनब बोली होगी अली अकबर को सजा कर ज़ैनब चांद को मेरे किसी की ना नजर ले जाए चांद को मेरे किसी की ना नजर ले जाए सोचते होगी ये बालों मेरा बच जाए सुहाग सोचते होगी ये बालों मेरा बच जाए सुहाग मला मुझसे मेरा लख्ते जिगर ले जाए मला मुझसे मेरा लख्ते जिगर ले जाए और शायरी की मेरी मेराज यही होगी नज़ीर तो मेरी गवा भी है शायरी की मेरी मेराज यही होगी नज़ीर जिक्र सरवर में मुझे मौत अगर ले जाए जिक्र सरवर में मुझे मौत अगर ले जाए पास ज़ैनब के
بچا کیا ہے جو گھر لے جائے کس طرح تباہی کی خبر لے جائے. درود پڑھیں محمد والے. بار دیگر صلوات. جو مومنین امام بارگاہ سے باہر تشریف فرمائے ان سے گزارش ہے کہ وہ امام بارگاہ میں تشریف لے آئیں, فرش اعضاء پر تشریف لے آئیں. قبلہ سید علامہ شہنشاہ حسین ندوی صاحب تشریف آ چکے ہیں, کچھ ہی دیر میں حضور ممبر ہوں گے. جو مومنین باہر تشریف فرمائے سے گزارش ہے کہ وہ بارگاہ کے اندر تشریف لے کے آ جائیں. محمد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار پھر بلند آواز میں درود پڑھیں محمد و محمد. استاد سفت جعفر شہید کلام میں سے چند اشعار آپ لوگ سماعتوں کی نظر. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, محمد و محمد صلوات. بارے دیگر صلوات. جب خدا کو پکارا لیا گئے, جب خدا کو پکارا لیا گئے, جب علی آ گئے زندگی آ گئی, زندگی بندگی روشنی آ گئی, روشنی آ گئی, آ گئی, آ گئی. جب خدا کو پکارا لیا گئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو, اجرے ملبوس کو مت کفن نام دو. غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو, اجرے ملبوس کو مت کفن نام دو. میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو, جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی. موت ان کے محبوں کو آتی نہیں, آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں. موت کا کیا خطر, موت سے کیا زر, اس سے بچنا بھی کیا, آ گئی, آ گئی. جب خدا کو پکارا لیا
صلوات. ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے نور احمد ابن پہلوان میاں کو محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایام ازا چل رہے ہیں اور مولا عابد امام کی شہادت ایام چل رہے ہیں. اس سے ریلیٹڈ مسائل کے کچھ اشعار آپ لوگ سماعت میں نظر کر محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. افسوس نبی زادیوں کا وہ شام میں جانا سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا وہ شام میں جانا سجاد سے پوچھو سرننگ وہ ماں بہنوں کا بازار میں جانا سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا وہ شام میں جانا سجاد سے پوچھو چھپتی کس شرم و حیا سے چھپتی تھی نبی زادی کے پیچھے کس شرم و حیا سے اور شمر کا ان بیویوں کے نام بتانا سجاد سے پوچھو سب چھوٹے بڑے تھے سادات کھڑے تھے بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے سادات کھڑے تھے سر
دشت میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا سجاد سے پوچھو ارے جب تو تیرے شبیر نے زندان میں قضا کی آفت کی گھڑی تھی وہ ننھی سی میت بنے ہاتھوں سے اٹھانا سجاد سے پوچھو جب حسن سکینہ کو وہاں دے چکی رسا تھا سب کا برا اس ننھی سی میت پہ نشان رسی کے پانا سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا وہ شام علم تماچوں کی وہ بوچھار وہ بچ کے رخسار ارے عباس کو رو رو کے سکینہ کا بلانا سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا سر باپ کا گودی میں لیے بڑھ گئی بچی غش کر گئی بچی سر باپ کا گودی میں لیے مر گئی بچی غش کر گئی بچی منہ باپ کے منہ پر سے سکینہ کا ہٹانا سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا وہ شام میں جانا سجاد سے پوچھو السلام صلی اللہ محمد وآل محمد بلندی درجات مرحوم لوگوں پر بلند تر صلوات پڑھتا ہوں
عابد کا حال کیا ہوگا؟ یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا؟ اسیر ہو کے وہ جب شام میں گیا ہوگا، اسیر ہو کے وہ جب شام میں گیا ہوگا، یہ سوچتا ہوں میں۔ سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا، سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا، نہ جانے شمر نے اس وقت کیا کہا ہوگا، یہ سوچتا ہوں میں۔ گلے کے توق نے عابد کو کیا جھکانا،
حسین کے مجھے یقین ہے کہ اب تک بھی رو رہا ہوگا، مجھے یقین ہے کہ اب تک بھی رو رہا ہوگا، یہ سوچتا ہوں میں جو غور کیجے تو عابد بشر نہیں لگتا، جو غور کیجے تو عابد بشر نہیں لگتا، میرے خیال میں دکھ درد کا خدا ہوگا، میرے خیال میں دکھ درد کا خدا ہوگا، یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بار دیگر صلوات۔ ایک بار پھر پڑھ کے مل کے درود پڑھیں محمد اللہ بلند آواز میں۔ مولا امام حسین علیہ السلام کے شام فضا کی چند اشعار آپ نے سناتا ہوں، جب تک قبلہ تشریف لاتے ہیں آپ کے ذہن کو تمام مجھے انشاءاللہ تعالیٰ ایک بار مل کر درود پڑھیں محمد اللہ بلند آواز میں۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، 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 خدا کے دی کا نا خدا، خدا کے دی کا نا خدا، ہر ابتدا کی ابتدا، کرم کی انتہا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، سب مل کے پڑھیے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین کرے جو کوئی ہم سری، کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، سب مل پڑھیں، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے،
کرو گے گر مخالفت غم حسین کی یہاں، وہ حشر ہو حشر میں کہ الحفیظ و علامہ، جہاں بھی چھپنے جاؤ گے، جہاں بھی چھپنے جاؤ گے، کہیں بھی بچ نہ پاؤ گے، کہ ہر جگہ میرا حسین ہے، کہ ہر جگہ میرا حسین ہے۔ کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، جس کی فکر کربلا حسین وہ دماغ ہے، یہ پنجتن کی انجمن کا پانچواں چراغ ہے، حسن کا پہلا ہم سفر، حسن کا پہلا ہم سفر، علی کا دوسرا پسر، امام تیسرا حسین۔ شہید کربلا کا غم جسے بنا گوار ہے، شہید کربلا کا غم جسے بنا گوار ہے، وہ بد عمل ہے بد نصیب، اسی پہ بے شمار ہے، ارے او دشمن ازا، ارے او دشمن ازا، تو مر ذرا لحد میں جا، پتا چلے گا کیا حسین ہے، پتا چلے گا کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کسی کو حوصلہ دیا، کسی کو بخش دی سحر، دیے کسی کو بالوں پر، کسی کو دے دیے پسر، پکاری بندہ پروری، پکاری بندہ پروری، لغت میں اہل عشق کی مدد کا ترجمہ حسین ہے، مدد کا ترجمہ حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، محمد صلی اللہ علیہ برائے عظمت امام حسین علیہ السلام بلند سے بلند ترین صلوات۔ ہے جس کی فکر کربلا حسین وہ دماغ ہے، یہ پنجتن کی انجمن کا پانچواں چراغ ہے، حسن کا پہلا ہم سفر، حسن کا پہلا ہم سفر، علی کا دوسرا پسر، امام تیسرا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، حسین سے جو دور ہے وہ سب غموں سے چور ہے، حسین سے جو دور ہے وہ سب غموں سے چور ہے، حسین کے جو پاس ہے غم جہاں
یہ دین جس کی دین ہے، یہ دین جس کی دین ہے، جو زندگی کا چین ہے، وہ سچا قافیہ حسین ہے، وہ سچا قافیہ حسین ہے، کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، رحمت اللہ محمد صلوات۔ وہ جس نے باندھ کر ہوا جلا دیا بجھا دیا، وہ جس نے باندھ کر ہوا جلا دیا بجھا دیا، زمین کو جس نے عرش سے بلند مرتبہ دیا، وہ جس نے کائنات کا نظام ہی بدل دیا، ایک ایسا معجزہ حسین ہے، ایک ایسا معجزہ حسین ہے، کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، رحمت اللہ محمد صلوات۔ ایک نعرہ سنا رہے ہیں بلند آواز میں، نعرہ حیدری علیہ السلام۔ اسیر شام پر نگاہ کی طور بنا دیا، اسیر شام پر نگاہ کی طور بنا دیا، جو مر رہے تھے ان کو زندگی کا گر سکھا دیا، حسین ہے حیات گر، حسین ہے حیات گر، حسین عظمتوں کا گھر، عظیم رہنما حسین ہے، عظیم رہنما حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، رحمت اللہ محمد صلوات۔ قضا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی، اب ایک مرحوم کی مجلس میں بیٹھے ہیں، بالخصوص اس کے لیے یہاں کیا ہے، قضا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی، فشار سے فشار سے عذاب سے مجھے نجات مل گئی، سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا رہنما، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے، کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، خدا کے دل کا نا خدا، ہر ابتدا کی ابتدا، کرم کی انتہا حسین ہے، کرم کی انتہا حسین ہے، کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، یہ بات کس قدر حسین، یہ بات کس قدر حسین
جو کہہ گئے معین الدین کہ دین کی پناہ حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ محمد وآل محمد صلوات۔ شہید کربلا کا غم جسے بھی ناگوار ہے، وہ بد عمل ہے بد نصیب اسی پہ بے شمار ہے۔ ارے او دشمن ازا تو مر ذرا لحد میں جا، پتا چلے گا کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ پر محمد وآل محمد سلام بارے دیگر سلامات۔ آواز بلند نعرہ صلوات۔ ایک بار پھر درود پڑھیں محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جتنے شاہ تمنگر دکھائی دیتے ہیں، یہ جتنے شاہ تمنگر دکھائی دیتے ہیں، سبھی حسین کے نوکر، سبھی حسین کے نوکر دکھائی دیتے ہیں، جتنے شاہ تونگر دکھائی دیتے ہیں۔ محمد وآل محمد صلی اللہ علی کے در کے گداگر بھی معجزہ گر ہیں، علی کے در کے گداگر بھی معجزہ گر ہیں، فقیر ہو کہ ابو ذر دکھائی دیتے ہیں، کبھی زمین پہ فرشتے نظر نہیں آتے، کبھی زمین پہ فرشتے نظر نہیں آتے، مگر حسین کے در پر دکھائی دیتے ہیں، سبھی حسین کے نوکر، سبھی حسین کے نوکر دکھائی دیتے ہیں، جتنے شاہ تونگر دکھائی دیتے ہیں، نشان ماتم زنجیر روحت گئی میری، نشان ماتم زنجیر روحت گئی میری، عروس عشق کے زیور دکھائی دیتے ہیں، زمین جو ہمیشہ میں بہائے ہیں آنسو، زمین جو ہمیشہ میں بہائے ہیں آنسو، وہی تو ہیں جو سمندر دکھائی دیتے ہیں، سبھی حسین کے نوکر، سبھی حسین کے نوکر دکھائی دیتے ہیں، یہ جتنے شاہ تونگر دکھائی دیتے ہیں۔
الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العدون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين علي بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صلى الله مرحوم مغفور کی درجات کی بلندی مغفرت قبر کی آسانی برزخ میں آسانیوں کے لیے وارثوں کی تسلیت کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ الرحمن الرحيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الصمد اللهم صل على محمد وعلى محمد مغفرت کے لیے بلندر صلوات اللہ اپنے کلام میں دو حتمی فیصلوں کا اعلان کر رہا ہے یوں تو اللہ کا ہر فیصلہ حتمی اور اٹل اور آخری ہے مگر دو فیصلے اس نے اس انداز سے بیان کیے ہیں کہ وہ چاہتا ہے کہ ان دونوں فیصلوں پر عمل ہو وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ یہ قرآن کی آیت تمہارے رب کا حتمی فیصلہ ہے قضا ربک وقضا ربک تمہارے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ اللہ تعبدوا الا اياه خبردار اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو عبادت کو کسی اور کی پسند نہیں کرتا سب سے زیادہ سب سے بڑا ظلم شرک ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہیں مانا جا سکتا ویسے بھی کوئی لائق ہی نہیں ہے اللہ کے علاوہ کہ اسے معبود مانا جائے حق عبادت کا صرف اللہ ہی کا ہے اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے والا
किसी भी रंग व खू और वलीय और लिबास और जबान का बोलने वाला हो, अल्लाह उसे पसंद नहीं करता। जो खालिक भी हो और फिर बनाकर छोड़ ना दिया हो, पाल भी रहा हो, जो खालिक भी हो और रब भी हो, तो फिर हक है कि सजदा भी उसी का हो। तो खालिकियत और रुबूबियत के ऐलान के बाद वो चाहता यह है कि इबादत सिर्फ उसी की हो। और ये नुक्ते मुश्तरक, यानी मुमकिन है कि हम में से कोई बरेलवी हो, कोई देवबंदी हो, कोई सल्फी हो, कोई हनफी हो, कोई मालिकी हो, कोई शाफई हो, कोई जाफरी हो, कोई शिया हो, कोई सुन्नी हो। मुमकिन है हम प्रैक्टिस मुख्तलिफ मज़ाहिब और फ़िक़्हों की कर रहे हो, मगर हम सब के दरमियान एक चीज़ मुश्तरक है, और वो ये कि हम हैं अल्लाह के बंदे। मुझे तो वो लोग नहीं मिले कि जो किसी मब्दा और आगाज को ना मानते हो। सारी कायनात कहीं से शुरू हुई है, कोई नहीं मिला जो इसे ना मानता। वो और बात है कि कुछ आगाज को अल्लाह नाम देते हैं, कुछ आगाज को मैटर मादा नाम देते हैं, कुछ आगाज को एक मब्दाए गैर माकूल नाम देते हैं, लेकिन कोई नहीं मिला जिसने ये ना कहा, ये न माना हो कि कहीं से आगाज जरूर हुआ है। यानी फलसफे में दौर और तसलसल को बातिल इसलिए करार दिया गया है। फलसफा दौर को बातिल करार देते हैं, कहते हैं उसने उसको बनाया, उसने उसको बनाया, उसने उसको बनाया। कहीं जाके रुकना पड़ेगा कि जिसे किसी ने नहीं बनाया। और अगर आप हर एक को दूसरे का खालिक मानेंगे तो फिर ये दौर लाजिम आएगा, और दौर बातिल है, हो नहीं सकता, तसव्वुर नहीं किया जा सकता। कहीं आपको जाके रुकना पड़ेगा जिसे किसी ने नहीं बनाया। अब जिसे किसी ने नहीं बनाया, कुछ कहते हैं कि वो एटम है, वो मादा है, वो एक धमाका है, वो एक आगाज है, वो एक नुक्ता है जहां से चीज शुरू हुई है। और कुछ कहते हैं कि वो जहां से शुरू हुई है चीज, जहां से सारी कायनात बनना शुरू हुई है, सब कुछ उसके बाद बनना शुरू हुआ। तो वो जो उसके बाद बनना शुरू हुआ, तवज्जो चाहूंगा, जो उसके अव्वल के बाद बनना शुरू हुआ, वो बेनज़मी का शिकार है जो कुछ बाद में बनना शुरू हुआ, या नज़्म का हामिल है। अगर बेनज़मी का शिकार है तो समझे बनाने वाला कोई है ही नहीं, और अगर नज़्म पाया जाता है कायनात में तो मानना पड़ेगा कि बनाने वाला ही नाज़िर है और वही खालिक़ अक़ल है। ये कायनात एक हादसा है। सलमान पढ़ेगा मोहम्मद ये कायनात एक हादसा है या एक मंसूबा है? यही दो आइडियोलॉजी है, यही दो तसव्वुर कायनात है। मुझे अंदाजा है कि मेरे पास वक्त तक हो गया है, रास्ता भी हमारा तवील था, रास्ता भी ट्रैफिक का था, तो जितनी जल्दी आ सकते थे, कहीं कहीं तो जान पर खेल के भी आपकी खातिर आए हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद। तो वो ये सारी कायनात खुद ब खुद बनी है। तो ये खुद ब खुद अगर बनी है तो एक सवाल फिर ये मैं उठाऊंगा, अपने आप से पूछूंगा कि इसमें नज़्म पाया जाता है या बेनज़मी पाई जाती है? अगर नज़्म पाया जाता है तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि कोई किताब तो बगैर लिखने वाले की तरतीब ना पाए? मसलन कुछ देर के लिए मैं तसव्वुर करता हूं कि एक तेज हवा चली, कुछ कागज हवा में उड़े, कुछ रोशनाई हवा में उड़ी, और वो रोशनाई उन कागजों पर सतरों की सूरत में बनती चली गई, और फिर वो कागज तरतीब के साथ जोड़ते चले गए, और उनकी जल्द भी बन गई, और हमारे हाथ में एक ऐसी किताब आ गई जिसका लिखने वाला कोई नहीं है। तो लोग कहेंगे मौलाना आप अपना इलाज करवाइए, ये मुमकिन ही नहीं है कि हवा चले और रोशनाई उड़े और कागज उड़े और कलम उड़े और फिर किताब बनती चली जाए और फिर बाइंडिंग भी हो जाए और फिर हमारे सामने आ जाए और हम ये कहेंगे इसे किसी ने नहीं लिखा, मगर किताब जरूर है। पूरी कायनात का नज़्म बता रहा है, पूरी कायनात का नज़्म बता रहा है कि इसका कोई नाज़िम जरूर है। बस जो इस कायनात का नाज़िम है उसने सबसे पहले जो अपने नूर से नूर बनाया, उस नूर का नाम मोहम्मद रखा।
جدا شدہ نور کا نام علی رکھا. اس لیے سرکار نے فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں. نبی کے نور کو حصہ کر کے علی اور علی کے نور کو نبی کے نور سے اس لیے بنایا جو حصوں میں بٹ جائے وہ ایک حصہ دوسرے حصے کا ضرورت مند ہوتا ہے، اور جو حصوں میں بڑھ جائے جو تقسیم ہو جائے وہ محتاج ایک دوسرے کا ہوا کرتا ہے، اور جو محتاج ہو وہ سمجھ نہیں ہوتا، جو سمجھ نہ ہو وہ اللہ نہیں ہوتا. لہذا محمد کو سب کچھ مانو مگر اللہ نہ مانو. اللہ تو ہے محمد والے. علی کو بہت کچھ مانو مگر خبردار علی کو اللہ اور رب نہ مانو. اور خود مولا کائنات فرماتے ہیں نبتلونا عن الربوبیہ، ہمیں اللہ نہ بولو، قل ما شئتم، اور جو چاہو بولو. اس لیے کہ تمہاری تو عقل ہی وہاں نہیں پہنچتی جہاں ہمارا کمال شروع ہوتا ہے. ہماری عظمتیں جہاں سے شروع ہوتی ہیں وہاں تمہاری ساری عقلیں بھی جڑ جائیں تو تم سمجھ نہیں پاؤ گے. مثلاً میں مثال دے دیتا ہوں، سرکار کا سایہ نہیں تھا. بتائیں ڈاکٹر حضرات کی کیسے ممکن ہے؟ ڈاکٹروں کی تو عقلیں نہیں کام کر رہی، یہ سائنسدانوں کی تو عقلیں کام نہیں کر رہی، باڈی کا علم رکھنے والوں کی تو عقلیں کام نہیں کر رہی کہ سایہ نہیں تھا. اور صرف نبی کا سایہ نہیں تھا، ائمہ کا بھی سایہ نہیں تھا. اب یہ حدیثوں کو ہم کیسے انکار کرتے ہیں؟ جنہوں نے دیکھا ہے کہ سایہ نہیں تھا ان کو کیسے انکار کرتے ہیں؟ چلے یہ تو بات ہو گئی 1400 سال پرانی. آج ہی لے لیجئے، خود میرے پاس ایک کتاب ہے 500 وہ جنازے کہ جو 1000 سال بعد، 700 سال بعد، 900 سال کے بعد قبر سے نکلے، اور ایسے تازے جنازے ہیں کہ ابھی ان کی پٹی کھولی گئی تو تازہ خون نکلنے لگا. یہ کیسے سائنس سمجھے گی؟ آج کا ڈاکٹر کیسے سمجھائے گا ہمیں یہ بات کہ 700 سال پرانا جنازہ بھی نیا نظر آ رہا ہے، تازہ نظر آ رہا ہے. اس جنازے کو دیکھ کر کم سے کم ان دہریوں کا ایمان ٹھیک ہو جاتا ہے کہ غیب بھی کچھ ہے. صلوات پڑھے محمد والے. غیب بھی کوئی طاقت ہے، غیب بھی کوئی طاقت ہے. کوئی ہے جو انہیں غذا فراہم کر رہی تھی، کوئی طاقت ہے جو بند قبر کے اندر بھی انہیں غذا فراہم کر رہی تھی. ہمیں مشاہدہ بتا رہا ہے کہ انہیں کوئی غذا دے رہا ہے. اور قرآن تھیوری یہ کہہ رہی ہے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ بل احیاء عند ربہم یرزقون. جو اللہ کے رستے میں مار دیے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ بولو، وہ زندہ ہے، اللہ کے یہاں سے رزق پاتے ہیں. اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ رزق کہاں سے ملتا ہے انہیں، تو یہ ہمارا موضوع بھی نہیں ہے. ہر چیز ہمیں پتا بھی ہونا ضروری نہیں ہے. صلوات پڑھ لینا محمد. ضروری نہیں ہے کہ بچے کو ہر بات بتائی جائے، ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص کو ہر بات پتا ہو، تو یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے. یہ شوق بھی بہت اچھا نہیں ہے کہ ہر بات ہمیں پتا ہونی چاہیے. اس لیے کہ اگر ہر بات ہر ایک کو پتا چل جائے تو یہ سب کچھ جاننا بھی بڑی الجھن ہے، سب کچھ جان لینا بھی بڑی الجھن ہے، پریشانیاں بڑھا دیتا ہے سب کچھ جاننا. جنہیں سب کچھ معلوم ہونا چاہیے انہیں اللہ نے سب کچھ بتا دیا ہے، جسے غیب کا علم کہا جاتا ہے. عالم غیب اللہ، مگر اللہ جسے چاہے وہ علم عطا کرتے. ذالک انباء الغیب، اے میرے نبی یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحی ہے الیک، جو ہم نے تمہیں وحی کی صورت میں عطا کر دی. تو غالب غیب کا عالم اللہ، مگر وہ جسے چاہے غیب کی خبروں سے آشنا کرے. تو سب سے پہلا عنوان اس کا حتمی فیصلہ وہ یہ کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی. دوسرا فیصلہ جو میرا مضمون ہے، آیت کا تقاضا تھا کہ میں پہلے حصے پہ اتنا تو غور کرتا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. دوسرا اسی آیت میں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھو. یہ اللہ کا حتمی فیصلہ ہے. یا احسان ہمارے اردو کا احسان نہیں ہے. اردو میں جب ہم احسان کا لفظ بولتے ہیں، فلاں فلاں کے احسان کے نیچے دبا ہوا ہے، فلاں نے فلاں پہ بڑا احسان، مجھ پر ان کے بڑے احسانات ہیں. یہ ہماری زبان میں احسان کا مطلب کچھ اور ہے. لیکن جب عربی کے لفظ احسان کے اوپر غور کریں گے تو وہاں ہمیشہ ایک معنی میں نہیں ہے.
بلکہ محل بدلنے سے اس کا معنی بدلے گا. اگر ماتحتوں کے لیے استعمال ہو رہا ہوگا تو اس کا کچھ اور مطلب ہوگا، مافوقوں کے لیے ہو رہا ہوگا تو کچھ اور مطلب ہوگا، والدین کے لیے لفظ احسان آئے گا تو ہماری صاحب اس کا کچھ اور مطلب ہوگا. یعنی والدین کے اوپر کیا میں احسان کر سکتا ہوں؟ آپ اور ہم والدین پہ احسان، مگر قرآن کہہ رہا ہے والدین پہ احسان کو. تو احسان کو پھر اس معنی میں نہیں کہ جس معنی میں صرف اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے. احسان یعنی حسن سلوک، اچھا برتاؤ، محبتوں کا اظہار، شفقتوں کا اظہار، انکساری و خاکساری کا اظہار. صرف اتنا ہی نہیں کہا اللہ نے، بلکہ 4 کام بھی بتا دیے کہ احسان کی تشریح میں تمہیں کر کے خود دے دیتا ہوں. اللہ نے احسان کی تشریح ہے خود اسی آیت کے اندر بتا دیے کیا کرنا ہے تمہیں. بہت زیادہ طویل گفتگو نہیں ہے، مجھے اپنے وقت کا بھی اندازہ ہے، اور کیونکہ سنی شیعہ میرے دونوں بھائی تشریف فرمائے تو مجھے اہل سنت کی نماز اور اذان کا بھی خیال کرنا ہے. اور ابھی اس میں الحمدللہ 15 منٹ تو باقی ہیں، اتنا تو مجھے آپ دے دیں اجازت ایک صلوات کے ذریعے سے. جی جو تو احسان وبالوالدین احسان ایک باپ کی مجلس ہے، ایک والد کی مجلس ہے، مجلس ترحیم ہے ان کی مغفرت کے لیے. اور اگر مرحوم محفوظ احمد صاحب کی مجلس سویب میں کوئی ایک بچہ، کوئی ایک جوان اپنی کوئی گتھی سلجھا کے چلا جائے اور ساری زندگی اس کا رویہ اچھا ہو جائے تو اس سے زیادہ اور سارے ثواب کیا ہوگا. قرآن بھی تو اسی لیے پڑھ رہے تھے نا، تاکہ ان کے نام پر ہمیں بھی قرآن کی تفسیر بھی اسی لیے ہو رہی ہے کہ مجلس اعضا کیا ہے؟ مجلس اعضا قرآن کی تفسیر کا بیان ہے. ایک آیت لے لی ہم نے، اس پہ غور کر رہے ہیں، قرآن کی آیت کی تفسیر بیان کر رہے ہیں، اور یہی ان کو ہم سارے ثواب کر دیں گے. یہ ہم جمع ہے تاکہ ان کی مغفرت کا سامان ہو. وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک. اب طریقہ بھی اللہ بتا ہے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہاری زندگیوں میں بوڑھے ہو جائیں. اچھا، بڑھاپے کو شرط لگا دی، کیونکہ جوان والدین تو محتاج ہی نہیں ہے بچوں کے کہ بچے ان کے کوئی کام آئے، کہ بچہ کوئی اچھا سلوک کرے. اصل تو مسئلہ ہی شروع جب ہوگا کہ جب یہ بزرگ ہو جائیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے، تو یہ بزرگ ہو جائیں گے، مسئلہ ہی جب پیش آئے گا. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ایک یا دونوں ان میں سے تمہاری زندگیوں میں بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لہما اف، تو پہلا کام تو یہ کہ خبردار انہیں اف بھی نہیں بولنا، کچھ بھی نہیں بولنا انہیں. اف نہیں بولنے کا مطلب ایک استعارہ ہے، ایک کنایا ہے. اف یعنی کچھ نہیں بولنا انہیں، خبردار، خاموش. کہیں تو سرخ بتی کے قائل ہو جاؤ، جہاں تمہیں ٹھہرنا ہے اور خاموش رہنا ہے. وہ کون سا رشتہ ہے جہاں تمہیں خاموش رہنا ہے؟ سارے رشتوں میں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صبر کا رشتہ ہے. ایک دوسرے کو اچھی باتیں بتاؤ، ایک دوسرے سے اچھی باتوں پہ ٹوکو روکو. اگر والدین کے آگے اگر یہ غلط بھی کر رہے ہیں، اگر یہ مشرک بھی ہیں، اس سے زیادہ اور کیا ہوگا؟ اگر یہ کافر بھی ہیں، اس سے زیادہ اور کیا ہوگا؟ خبردار، تمہارا کام ان پر اعتراض کرنا، ان سے لڑنا ان کی دل آزاری نہیں ہے. اگر ان پہ تبلیغ بھی کرنی ہے، انہیں ہدایت کی بات بھی کرنی ہے، انہیں کچھ اچھی بات بھی بتانی ہے، تو یہ کام تمہارا نہیں ہے. 50 رستے ہیں انہیں سمجھانے کے. اچھی بات اگر یہ بھول گئے یا چھوڑ چکے ہیں تو کوئی اور رستہ تھا. تم ان سے الجھو نہیں، تم ان سے رائے نہیں کرو. فلا تقل لهما اف، اچھا لهما تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما واخفض لهما. یہ قرآن لهما ہما لهما ہما دونوں کی بات کر رہا ہے. اولاد دونوں کا ایک سا خیال کرے. ماں باپ کا اگر کہیں جھگڑا بھی ہو جائے تو اولاد گروپنگ کا شکار نہ ہو کہ آدھے ماں باپ کی طرف ہو گئے، آدھے اماں کی طرف ہو گئے. نہیں، یہ ان کا جھگڑا ہے، ان کا مسئلہ ہے، وہ جانے خود جانے. تمہیں دونوں کو ایک نگاہ سے دیکھنا ہے اور دونوں کا احترام تمہیں کرنا ہے. یہ قرآن نفسیات. ولا تقل لهما اف، خبردار ان سے اف بھی نہ کہنا. ولا تنهرهما، انہیں جھڑک کر بات نہ کرنا، تند لہجے میں بات نہیں کرنا. اس وقل لهما قولا کریما، جب بھی بولنے لگنا، اچھا نہ کرنا کیا کریں پھر؟ تو پھر یہ بھی بتایا، یہ قرآن کا قاعدہ ہے. فلاں چیز غلط ہے تو ٹھیک کیا ہے؟
کہ ہمارے یہاں زیادہ تر جو قومیات کے لوگ ہوتے ہیں، سیاست کے اندر ہوتے ہیں، سماجیات اور فلاحی کاموں میں ہوتے ہیں، وہ تنقید ہی نہ کریں بلکہ تعمیل بھی بتائیں، بتائیں کہ یہ غلط ہے تو ٹھیک کیا ہے. جہاں قرآن نے کہا یہ نہیں کرو یہ نہیں کرو، وہاں یہ بھی بتائیں یہ کرو. تو یہ قاعدہ و قانون فارمولہ قرآن کا دیا ہوا ہے. تو بھائی یہ کام نہیں کرنا، کیا کرنا ہے؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمْ قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. میٹھے اور دھیمے لہجے میں بات کرو گے، الفاظ کا انتخاب کرو گے. سیاستدان تشریف فرما ہے، ملک اور قوم چلانے والے، مملکت چلانے والے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ نے گورنر سے، وزیر اعلیٰ سے، وزیر اعظم سے، صدر مملکت سے، آرمی چیف صاحب سے بات کرنے کا طریقہ نہیں بتایا، مگر ماں باپ سے بات کرنے کا طریقہ بتایا. کیسے بولنا ہے، سلیقہ بتا رہا ہے اللہ. الفاظ ڈھونڈو، پیارے پیارے الفاظ نکالو. کیا لفظ لا سکتے ہو اپنے ابا کے لیے، کیا لفظ لا سکتے ہو اپنی اماں کے لیے، جس سے ان کا دل باغ باغ ہو جائے کہ میری اولاد مجھ سے بات کر رہی ہے. قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. دو کام نہیں کرنے، دو کام کرنے. لَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. یہ دو کام نہیں کرنے. پھر کیا کرنا ہے؟ قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. دو کام کرنے، دو نہیں کرنے، دو کرنے. دو کام جو نہیں کرنے بتائے، جو کرنے کیا کیا کرنا ہے؟ ایک تو یہ کہ اچھے الفاظ، دوسرا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. ان کے سامنے اپنے شانوں کو ایسے جھکا لینا جیسے کوئی نوکر اپنے مالک کے سامنے کھڑا. عاجزی، انکساری، خاکساری، جھک کر بات کرو، ادب سے بات کرو. بہت ساری شخصیات تشریف فرمائے ہیں، ہم نے ان کے بڑوں سے، ان سے، اپنے بزرگوں سے تہذیبیں سیکھی ہیں. خاص طور پر بعض خاندانوں میں بزرگوں کے سامنے بزرگوں سے ہاتھ نہیں ملایا جاتا تھا. ان کے آگے سر جھکا کے کھڑے رہتے تھے، یا وہ سر پہ ہاتھ رکھتے تھے یا کمر پہ تھپکی دیتے تھے. بڑوں سے ہاتھ نہیں ملایا جائے گا. پتہ یہ ایک تہذیب ہے خاندانوں کی، وہ جو بزرگوں کے آگے اپنے شانے جھکانے. اچھا یہ بھی ذرا سوال میرا اپنے آپ سے کہ قرآن تو کہہ رہا ہے شانے جھکاؤ والدین کے آگے، تو کوئی کر سکتا ہے ایسا کہ شانے جھکائے اور سر نہ جھکانے پائے؟ وہ نہیں سکتا. جو شانے جھکائے گا خود بخود اس کا سر بھی جھکے گا. اور اگر شانوں کے ساتھ سر خود بخود جھکے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کوئی توحید ناشناس، توحید پرست آواز لگائے کہ یہ سر تو اللہ کے آگے جھکنا چاہیے. بھائی سر اللہ کے آگے بھی جھکنا ہے اسی آیت میں، اور سر والدین کے آگے بھی جھکنا ہے اسی آیت میں. دونوں جھکے ہوئے سروں میں فرق کیا ہے؟ فرق نیت ہی کا تو ہے. ہاں عبادت کی نیت ہے، یہاں تعظیم کی نیت. ہر جھکتا ہوا سر عبادت کے لیے نہیں ہے. اگر کوئی غیر معصوم ماں باپ کے آگے سر جھکا رہا ہو تو یہ ہے قرآن. اور مصطفیٰ سرکار فرما رہے ہیں میں امت کا باپ ہوں، اور فرما رہے انا و علی ابا و حاضل امہ، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں. اور اگر کوئی نبی کے آگے سر جھکا رہا ہو، کوئی علی کی بارگاہ میں سر جھکا رہا ہو، تو بھائیو تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تم یہ بولو کہ یہ عبادت کر رہا ہے؟ عبادت صرف اللہ کی ہے، اور تعظیم ہر اس وجود کی ہے جسے اللہ کا پتہ بتایا ہے. صلوات ہے محمد والا. ایک اور بہتر صلوات. کسی نبی رسول امام کی تو اولاد نہیں ہے، یعنی اس معنی میں سادات یقیناً کوئی 42ویں پشت میں اس وقت ہے، کوئی 46ویں پشت میں اس وقت ہے. تو سادات یقیناً اولاد اہل بیت ہیں، مگر ہمارے ماں باپ تو یہ ہے نا جن سے ہم دنیا میں ہیں، وہ تو اجداد ہے نا ہمارے. تو ماں باپ کے آگے اللہ سر جھکانے کا حکم دے رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تعظیم اور ہے، عبادت اور ہے. تعظیم ہر اس وجود کی ہے کہ جو اللہ کی نشانی بن جائے، اللہ کا پتہ بتائے. میں اپنے بھائی سے کہوں گا کہ، اور اپنے آپ سے کہوں گا کہ اللہ ہے، رسول اللہ کا یہ مقام ہے، اہل بیت کی یہ عظمت ہے، صحابہ کرام کا یہ مقام ہے، شہداء کا یہ مقام ہے، قرآن کی حیثیت اور اہمیت اور فضیلت کی، یہ ہمیں کس نے بتایا؟
ہمارے والدین گود میں لے کر لٹا کر وہ جو ماں لوریاں سناتے سناتے کہتی تھی اللہ ایک پنجتن 5 امام 12 معصوم 14. وہ پہلا سبق جو ماں کی گود میں شہدائے کربلا ایسے قرآن نمانی کتاب اور سورہ یاد کروا رہی ہیں کہ یہ وہ پہلا مدرسہ جو ماں کی آغوش ہے. ہم اگر کسی مسجد میں نماز جمعہ میں نماز عید میں نماز پنجگانہ میں حج کے لیے روزے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو یہ ہمارے والدین کی تربیت ہے. ہمیں انہوں نے بتایا نا یہ سارا, تو وہ ہمیں اللہ سے جوڑ رہے ہیں. اور اللہ چاہتا یہ ہے کہ جو سبب بنا ہے تمہیں اس دنیا میں لانے کا اس کی قدردانی کرو, اس کا احترام کرو. سارا مسئلہ ہی میرے عزیزوں, میرے کم سن ساتھیوں, بزرگوں سے جناب تاج صاحب تشریف فرمائے ہیں, تشریف فرمائے, شخصیات تشریف فرمائے. سارا مسئلہ ہی اخلاقیات کی مضبوطی کا ہے. جتنا اخلاق بہتر ہوتا چلا جائے گا اتنا معاشرہ ترقی کرتا چلا جائے گا. اور معاشرے کا اخلاق گھر کے اخلاق سے بنے گا. جب تک گھر کا اخلاق بہتر نہیں ہوگا اس وقت تک معاشرے کا اخلاق بہتر نہیں ہوگا. یہی کچھ پیغام ہے قرآن کا, یہی پیغام ہے مصطفیٰ سرکار کا, یہی اہل بیت کا پیغام ہے, اور یہی کربلا والوں کا پیغام ہے. آپ ذرا کربلا میں رشتے دیکھیے. ایک باپ کی مجلس سے میں اپنے بھائی سے, ان کی بہن سے, ان کے اور مسلمانوں سے تعظیم و تسلیت آپ اپنی طرف سے, آپ سب کی طرف سے کرتا ہوں. کربلا رشتوں کی معراج ہے. کربلا بھتیجا بھی وہاں پر ہے, بھانجا بھی وہاں پر ہے, اور بیٹے تو کیا ہی کہنا, جو وہاں بیٹے موجود ہیں امام حسین کے. پھر بچپن کے دوست, پھر رشتوں میں خواتین میں بہنیں بھی ہیں, بھاوج بھی ہیں, زوجہ بھی ہیں, بھانجیاں بھی ہیں, بھتیجیاں بھی ہیں, بیٹیاں بھی ہیں. امام حسین نے سارے رشتوں کو کربلا میں جمع کیا ہے, کیونکہ کربلا ایک نظام ہدایت واحد واقعہ ہے میرے عزیزو جو رونما ہونے سے پہلے بھی منایا جاتا تھا. ابھی کربلا نہیں ہوئی تھی کہ کربلا تھی. یعنی ہر نبی کو اللہ نے کربلا کربلا پڑھایا ہے. حضرت آدم گزرے, گھوڑا گرا, گھٹنا چھلا, فرمایا یا اللہ کیا میں نے کوئی خطا کی ہے؟ کہا نہیں, یہاں آخری نبی کے نواسے حسین ہم نے تمہارا کچھ خون اس کے خون کے ساتھ ملایا. کوئی بات ایسی نہیں کروں گا جو سنی شیعہ, ظاہر میں خود بھی سنی ہوں, سنی شیعہ کے ناموں کے اندر یہ بیٹھے فریقین نے یہ روایتیں لکھی. حضرت ابراہیم گزرے, ان کا اونٹ گرا, آپ کی پیشانی سے چوٹ لگی اور خون نکلا. فرمایا یا اللہ یہ کیا ہوا ہے؟ کہ یہ زمین کربلا ہے, آخری نبی کے نواسے کو یہاں پر مارا جائے گا, اس حسین کے خون کے ساتھ تمہارا خون ملا. یعنی نبیوں کو اللہ نے کربلا سے گزارا ہے. خود مولا علی جب کربلا سے گزرے تو آپ نے فرمایا خیمے لگاؤ. پہلے تو جب گزرنے لگے ایک عجیب منظر ہے. روایت کہتی ہے جب حضرت کا قافلہ وہاں سے گزرنے لگا تو کچھ حضرت کا دل کر رہا تھا کہ ہاں رکیں. پھر اترے گھوڑے سے اور مٹکی مٹھی بھر کے اٹھائی, اسے سونگا اور پھر آواز دی اپنے اصحاب کو کہ سواریاں روکو, ہم یہاں رکیں گے. اور پھر ایک درخت کے نیچے آپ آرام کر رہے تھے, کچھ دیر کے لیے لیٹے, اپنے سر کے نیچے ایک پتھر, ایک نیچ لگائی رکھی تاکہ تکیہ لگائیں. پیر آپ نے دراز فرمائے تو ایک صحابی دوڑتے آئے کہ حضرت کی کو خدمت کریں. تو حضرت نے پیر سمیٹتے اسے کہا کہ تم میری خدمت کرنا چاہتے تو اتنی کرو کہ اس درخت کو اچھی طرح دیکھ لو, اور پھر یاد رکھنا اس درخت کو اور اس زمین میں. اور وہ صحابی وہ تھا کہ جو یزیدی لشکر میں شامل ہوا, اور جب امام حسین کو نظر آیا نا اس لشکر میں تو دور سے امام نے آواز دے کر کہا یہ درخت یاد ہے, میرے پاپا علی نے تمہیں یہ درخت دکھایا تھا. تو ابھی واقعہ کربلا رونما نہیں ہوا تھا. خود جو ابن حجر اسقلانی علیہ سنت ایک بڑا مضبوط نام ہے,
ایک تو پوری کتاب انہوں نے شیعوں کے خلاف لکھی ہے، وہ خود اپنی ایک کتاب میں جو شیعوں کے خلاف تھے وہ ایک کتاب لکھتے ہیں، اور اس کتاب میں روایت لکھتے ہیں کہ نبی نے ایک شیشی میں خاک دی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، زوجہ رسول کو، اپنی زوجہ کو، اور فرمایا یہ مٹی اپنے پاس رکھ لو، جب میرا حسین مار دیا جائے تو یہ مٹی خون میں بدل جائے گی، تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ حسین مارا گیا ہے جب یہ مٹی خون میں بدلے گی۔ بی بی کہتی ہے عصر عاشور 61 ہجری کا عاشور عصر کا وقت میں مدینے میں اپنے گھر میں سو رہی تھی، حسین جا چکے، 28 رجب کو امام حسین جا چکے تھے، 6 مہینے کے بعد کربلا میں شہید ہوئے، مکے میں رہے 4 مہینے کچھ دن۔ تو بی فرماتی ہے میں عصر عاشور سو رہی تھی کہ مجھے خواب میں نبی نظر آئے، اہل سنت نے روایت لکھی، نبی نظر آئے اور نبی کے سر پہ امامہ نہیں تھا، پیروں میں نالینیں نہیں تھی، دوش پہ نہیں تھی، آپ کے ریشے مبارک پر خاک لگی ہوئی تھی، جیسے کہیں سفر سے لوٹتے ہیں نا جب چہرے پہ درد ہوتی ہے۔ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ کا کیا حال ہے؟ فرمایا تم سو رہی ہو، میرے حسین کو مار دیا۔ بی بی چونک کر اٹھی ہے خواب سے اور اپنی حویلی میں کبھی دائیں جاتی تھی کبھی بائیں اور آوازیں دیتی تھی حسین مارا گیا۔ ادھر کربلا میں واقعہ گزر رہا ہے، عراق اور مدینے کا راستہ بہت زیادہ ہے، بی بی نے اسی وقت بتا دیا تھا کہ حسین مارا گیا ہے۔ تو جب مدینے میں رہنے والے جو حویلی میں لوگ تھے، جو نبی کے حویلی میں، نبی کے گھر میں، مولا علی کے گھر میں، جو اہل بیت کے گھر میں رہنے والے لوگ تھے، وہ سب کہنے لگے آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہا میں نے ابھی خواب دیکھا ہے، نبی نے مجھے آ کے بتایا میرا حسین مار دیا گیا۔ تو یہ واقعہ واحد واقعہ ہے جو رونما ہونے سے پہلے بنایا گیا اور رونما ہونے کے بعد منایا جاتا رہے گا۔ یہ مسئلہ روحانی مسئلہ ہے، یہ مسئلہ نورانی مسئلہ ہے، یہ آسمانی مسئلہ ہے۔ خواہ کی طرف کوششیں جن لوگوں نے ماضی میں کی مدتوں سے کرتے آ رہے ہیں، ہم اپنے بزرگوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ اس کو روکنے کی کوشش ہوئی، مگر صدیوں پرانی کوششیں ناکام رہی، مگر یہ ذکر بڑھتا جائے گا، اس کے پیچھے ارادہ پروردگار ہے۔ یہ سب جمع ہوتے ہیں حسین ابن علی کے نام پر تاکہ خوبیوں کو حاصل کر سکیں۔ ایک باپ کی مجلس سویا میں کربلا میں بھی ایک بیٹا باپ کے جنازے میں آیا۔ جب 11 محرم کو امام سجاد آئے نا امام حسین کے لاشے پر، تو امام حسین کا لاشا امام سجاد سے پہچانا نہیں گیا، اس لیے کہ شہادت کے بعد نبی زادے پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ جناب زینب جو بہن ہے امام حسین کی، وہ پکارتی رہی کوئی ہے جو میرے بھائی کو بچائے، مگر کربلا کے میدان میں مسلح اس وقت میں اپنے دشمن کی لاشیں کو مسلح کیا جاتا تھا، یعنی عرب جاہل عربوں کا یہ دستور تھا کہ جسے مار دیتے تھے اس کے لاشے کو بھی مزمحل کرتے تھے، اس کے لاشے کی بھی حرمتی کرتے تھے۔ یہ نبی کے نواسے کے ساتھ بھی ہوا اور اللہ اکبر بول کر ہوا، تکبیریں بلند کر کر کے نبی کے نواسے میں گھوڑے دوڑائے۔ جب جناب زینب اور امام سجاد لاشیں پر آئی ہیں تو امام سجاد سے بابا کا لاشا دیکھا نہیں گیا، چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ جناب زینب نے فرمایا تم اپنے آپ کو سنبھال لو، فرمایا پھوپھی اماں ذرا دیکھیے بابا کا لاشا۔ جناب زینب نے کیا دیکھا کہ امام کی پسلیاں کمر سے نکل گئی، امام کی ایک شخص نے انگوٹھی اتارنے کے لیے آپ کی انگشت مبارک آپ کی انگلی کو کاٹ دیا۔ یہ کیفیت امام کے لاشے کے ساتھ ہو چکی تھی۔ مولانا طارق جمیل نے بھی پچھلے دنوں یہ مصائب پڑھے اور وہ مستند مصائب سنی شیعہ نے لکھے کہ جناب زینب نے جب بھائی کا یہ لاشا دیکھا تو ایک مرتبہ فرمایا صلی علیہ یا رسول اللہ، مدینے کی طرف رخ کر کے کہا صلی علیہ یا رسول اللہ، اے نانا آپ پہ سلام ہو، حاضر حسین یا آپ کا حسین، مرمل بالدماء جو خاک اور خون میں غلطان ہے، مقطوع الاعضاء جس کے جوڑ علیحدہ کر دیے، مسلوباً امامۃ والردا، یہ روایت تاریخ سنی شیعہ نے لکھی ہے۔ یہ وہ حسین یہی حسین ہے جس کا امامہ اتار کے لے گئے، جس کی ردا اتار کر لے گئے، یعنی ابا اتار کر لے گئے، اور پھر یہ کہتے کہتے بیوی نے اپنے سر پہ ہاتھ مارا اور فرمایا نانا اور آپ کی بیٹیوں کو اسیر بنا رہے بناتوں کا سرایا، یہ جملہ جناب زینب کا، نانا آپ کی بیٹیاں، آپ کی بنت بنات، آپ کی بیٹیاں آج اسیر بنائی جا رہی ہیں، آپ کے حسین کا یہ حال کر دیا ہے۔ اور پھر لاشے کے گھر چکر کاٹنے لگی جناب زینب۔
امام سجاد نے پوچھا تو کہ اماں کیا دیکھ رہی ہیں؟ فرمانے لگی سالم جگہ ڈھونڈ رہی ہے جہاں میں بھروسہ لے سکوں، مگر بہن کو بھائی کا لاشا کہیں سے سالم نظر نہیں آیا تو کٹی ہوئی گردن کا بوسہ دیا اور پھر فرمایا میں وہاں کا بوسہ دے رہی ہوں جہاں کسی نے بوسہ نہیں دیا۔ اور پھر امام سجاد سے فرمایا زین العابدین میرے سر سے چادر اتار لی ہے اور بھائی کے بدن سے کپڑا اتار لیا ہے۔ ایک پھٹا ہوا کرتا تھا جو امام حسین نے اندر پہنا تھا، جو کپڑے امام کے اتار کے لے گئے، اندر امام نے کپڑا پہن کے پھاڑا تھا اسے۔ جب جناب سکینہ 4 سال کی بچی پوچھنے لگی بابا آپ اپنے کپڑے کیوں پھاڑ رہے؟ جب جا رہے تھے شہادت کے لیے تو کیا بتائیں بچی کو کہ کیوں پھاڑ رہے؟ امام حسین نے اپنے اندر کے کپڑوں کو اس لیے پھاڑا تھا کہ لوگ پھٹے ہوئے کپڑے دیکھ کر نہیں اتاریں گے۔ بس وہ کرتا تھا امام حسین کے بدن پر، وہ کرتا تھا امام حسین کے بدن پر۔ اور پھر جناب زینب بیٹھ گئی اور فرمانے لگی زین العابدین میرے سر پہ چادر نہیں ہے اور بھائی کے بدن پہ کپڑا نہیں ہے، تم دیکھ رہے ہو میرے بھائی کا حال۔ میں 4 سال کی تھی، کونسل تھی، اپنے گھر کے صحن میں سو رہی تھی، اب پھوپھی بھتیجے سے بات کر رہی ہے، میں صحن خانے میں سو رہی تھی، کچھ دیر کے بعد سارے صحن میں دھوپ آ گئی مگر میرے اوپر سایہ تھا، تو مجھے تعجب ہونے لگا یہ سایہ کیسا ہے؟ تو میں نے کروٹ بدل کے پہلو بدل کے جب دیکھا تو یہی بھائی تھا جو چادر پکڑے تھا تو میری بہن پہ دھوپ نہ جائے۔ اتنا مجھ سے پیار کرنے والا بھائی جو میرے بغیر صبر نہیں کرتا تھا، جو میرے بغیر رہتا نہیں تھا، اس بھائی کا یہ حال ہے اور نبی زادیاں اسیر ہو گئی ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ یا اللہ مرحوم کے درجات کو بلند فرما، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما، انہیں اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، پسماندگان کو کار خیر کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قبر کو مرحوم کی قبر کو نور محمد و آل محمد سے منور فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ تمام حاضرین کی حاجات کی برابری کے لیے، خاص طور پر بیماروں کی شفایابی کے لیے دعا کریں۔ نازی علی صاحب شدید فرزند بیمار ہیں، آپ کے ذہنوں میں بھی جو بیمار ہوں پریشان، خاص طور پر سیلاب زدگان ہمارے اندرون سندھ میں اور جنوبی پنجاب میں اور اب سوات کے جو حالات کل سے شروع ہوئے ہیں، ان تمام متاثرین کی غیبی مدد کی دعا کی قبولیت کے لیے دعا کریں، ایک صلوات کی صورت میں دعا کریں۔ اللہ نور احمد کے درجات کی بلندی کے لیے ایک سورہ فاتحہ کریں۔ مغفرت کے لیے صلوات۔